حضرت معاذ اور معوذ ہے، خبر کیا سنتے ہیں؟ ابو جہل ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، نبی کو برا بھلا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ دونوں بیٹے دو نوجوان نکل پڑے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو جہل کو ختم کر۔ راستے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج گھر سے نکلے یا ابو جہل کو مار دیں گے یا مر۔ خواب غفلت سے تم کو جگا کون دے، خواب غفلت سے تم کو جگا کون دے، نوجوانوں تمہیں آسرا کون دے، قوم کے راہ پر ہو جوانوں تمہیں، خود ہو بھٹکے ہوئے راستہ کون دے۔ صدر مجلس، ناظم جلسہ، قابل قدر علماء کرام و اعظام، سامنے موجود محترم بزرگوں، عزتدار نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ تشریف فرما حوا کی معزز و مکرم بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جس نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم یہاں یکجا ہیں، اکٹھا ہیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ وبعد، محترم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ اور نوجوان۔ دعا ہے اللہ عز و جل مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم حضرات، نوجوان سماج کا آئینہ ہوتا ہے، نوجوان قوم کا راہبر ہوتا ہے۔ جس قوم اور جس سماج اور جس معاشرے میں رہنے والے نوجوان قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائے، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا، اور جس سماج میں رہنے والے نوجوان قرآن اور حدیث سے دور ہو جائے، وہ سماج اور وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نوجوان قوم کا بہت بہترین اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ نوجوان اگر چاہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ، اگر نوجوان بگڑ جائے معاشرہ بگڑ جائے گا، نوجوان سدھر جائے معاشرہ سدھر جائے گا۔ حضرات گرامی، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم جس سماج اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس سماج اور اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سماج میں رہنے والا نوجوان قرآن اور حدیث سے دور اور غلط چیزوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان
اللہ رب العالمین کے فرمودات کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب کا دلدادہ بن چکا ہے۔ آج کا نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان آج کے اس پروگرام کے رچانے بسانے والے نوجوان کہیں نہ کہیں آگے ہوں گے اس پروگرام میں۔ میرا پہلا پیغام محترم نوجوانوں آپ کے نام یہ ہے، آپ نے بہت بہترین انتظامات کیے، جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عہد کریں، آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا کام سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہماری مسجد آباد ہوگی۔ جی ہاں، پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے ہم آگے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں نوجوانوں، آج ضرورت ہے آپ کو آگے آنے کی، آج ضرورت ہے سماج کے آپ سدھارک بنیے، سماج کے آپ راہبر بنیے، سماج کے آپ راہزن مت بنیے، آپ سماج کے رکشک بنیے، سماج کے بھنشک مت بنیے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں، قرآن اور حدیث میں بے شمار جگہوں پر آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اور میں نے جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے، 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہماری زندگی کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ ہماری زندگی کا پہلا حصہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جب پیدا ہوئے نہ بول سکتے، نہ چل سکتے، نہ کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتے۔ ہماری زندگی کا پہلا حصہ ہے بچپن، اور یاد رکھیں ایک نوجوان آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ بچپن میں زندگی گزارنے والا چھوٹا بچہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان انسان جو کام کر سکتا ہے ایک بوڑھا شخص وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا پہلا حصہ، ہمارے اور آپ کے زندگی کا پہلا حصہ ہے بچپن۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ ہماری زندگی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے جوانی، تندرستی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بچپن کے بعد یعنی کمزوری کے بعد ہم نے تمہارے جسم میں گوشت اور پوست چڑھا دیا، تمہیں تندرست بنا دیا، طاقتور بنا دیا، صحت مند بنا دیا۔ اب تم خود سے چل بھی سکتے ہو، چیزوں کو اٹھا بھی سکتے ہو، اور اچھے کام کر بھی سکتے ہو۔ یعنی ہماری زندگی کا دوسرا حصہ ہے جوانی۔ اور یاد رکھیں اس جوانی کی بڑی اہمیت ہے مذہب اسلام۔ نوجوانوں خوش ہو جائے آپ، قیامت کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ وہ عالم ایسا ہوگا، سورج جو آج بہت زیادہ دوری پہ ہے تو گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اگر سورج کو
چھونا چاہے ہاتھ اٹھائے اور سورج کو چھو لے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کے عبادت میں اپنی جوانی کو لگایا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں قرآن پر عمل کیا ہوگا، حدیث پر عمل کیا ہوگا۔ ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ میرے نوجوانوں، آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں سایہ نصیب ہو، تو پھر اور ہم اور آپ آج اختلاف اور انتشار میں کیوں بٹے؟ آج ہم قرآن کو چھوڑ کے زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ آج ہم نبی کی سنتوں کا جنازہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، آؤ، اے نوجوانوں، اللہ کے عرش کا سایہ آپ چاہتے ہو تو اللہ والے بن جاؤ۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ سے راضی ہو جائے، مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ جنت ہو، تو اٹھو نوجوانوں اور یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اور آگے بڑھے میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت۔ ان پانچ چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بھی یہی بتایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارے جوانی کے بعد پھر اللہ رب العالمین تمہیں بوڑھا کر دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کمزور کر دے گا۔ اور یاد رکھے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمیں لاٹھی اور ڈنڈے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اولاد اگر نیک صالح ہے، اولاد اگر اچھی ہے تو وہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور کہیں ہماری اولاد ناکارہ نکل گئی، بیکار نکل گئی تو یاد رکھے وہ بھی ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اور یاد رکھے نوجوانوں، آپ کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نوجوانوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں، پتہ یہ چلے گا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں آپ جاننا چاہتے ہو، بار بار آپ سنتے آئے ہو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی؟ میں اگر یہ سوال کروں غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب، تو آپ کا جواب ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی ایک رات بیتی، ایک رات آپ نے گزاری ہو اپنی بیوی کے پاس۔ صبح ہوئی، آواز لگانے والے نے، ندا دینے والے نے، صدا لگانے والے نے صدا دی ہے، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی شادیاں ہو جاتی، شادیاں نہیں ہوتی تو ہم ابا اور اماں کی بڑی قدر
قدر کرتے ہیں، شادیاں ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے اب اماں اور ابا کوئی نہیں، وہی بیوی سب کچھ ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، میں یہاں رک کے آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اے میرے نوجوانوں، ہمارے اور آپ کے والدین شکایت کرتے ہیں شادی ہونے کے بعد میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا۔ اے میرے نوجوانوں، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی یا ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے اگر ہماری ماں کا انتقال ہو جائے، ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، اللہ کی قسم وہ کون ہر دھرم انسان ہے جو دوسرے کے باپ کو اپنا باپ کہے گا؟ اے میرے بھائی، ماں کا انتقال ہو جائے نا، کسے آپ ماں کہہ کے بلاؤ گے؟ میں یہاں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اے میرے نوجوانوں، آپ نے مجھے جو عنوان دیا ہے یہاں آپ سے مجھے عرض یہ کرنا ہے، اللہ کے واسطے جس طرح شادی سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے اس سے زیادہ شادی کے بعد ان کی قدر کرتے۔ اے میرے نوجوانوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شادی ہوئی، ایک رات آپ نے گزاری ہے اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے، صدا دینے والے نے صدا لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل بھی نہ کیا اور نکل پڑے جنگ کے میدان میں۔ اے نوجوانوں، آج مذہب اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہم شوق سے اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانکاری بھی رکھتے ہیں مگر کچھ کہہ نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ کے میدان میں پہنچ گئے، شہید کر دیے گئے، ظالموں نے آپ کو مار دیا، بیوی کے محبت میں گرفتار نوجوانوں، مذہب اسلام کے شیدائی بنو آپ، مذہب اسلام کے متوالے بنو آپ، مذہب اسلام پر عمل کرنے والے بنو آپ، قرآن اور حدیث کے داعی بن جاؤ آپ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ آپ، کامیابی اس میں ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، فرشتوں نے آپ کے جسم کو آسمان میں اٹھا لیا، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، کیا آج اس طرح سے ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آج ضرورت ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے خاطر جنگ میں جانے سے ان کی بیوی کی محبت انہیں روک نہ سکی۔ آج ہم اور آپ ہیں، بیوی کے پاس ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے جانے کی فرصت نہیں۔ اے میرے نوجوانوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ اور ہم اگر نوجوان ہیں تو بات جب دین کی آئے تو وہاں نہ بیوی ہے نہ کوئی اور ہے، دین ہے تو دین کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ایک قدم اور آگے بڑھو۔ میرے نوجوان، بتاؤ آپ ابو جہل کو کیفر کردار تک پہنچانے والے کون؟ دو بچے، ایک ہے معاذ اور ایک ہے معوذ، عمر 14 سال 15 سال۔ آپ تو 14 سال کا نوجوان ہے جو پب جی گیم میں ملوث ہے، جی ہاں وہ کچھ اور کرنے میں ملوث، اسے کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں، آخر یہ دین کب سیکھے گا، اور اسے یہ فرصت نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، حضرت معاذ اور معوذ ہے، خبر کیا سنتے ہیں؟ ابو جہل ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے، نبی کو برا بھلا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ دونوں بیٹے، دونوں نوجوان نکل پڑے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو جہل کو ختم کر۔ راستے میں
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج گھر سے نکلے یا ابو جہل کو مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بڑی بڑی موبائل ہے، لیکن کیا ہم اس موبائل سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نبی کی زندگی کو، نبی کی سیرت کو آپ اپنے موبائل میں سرچ کیجئے اور لوگوں میں پھیلانے کا کام کیجئے۔ دین کی باتیں لوگوں میں عام کرنے کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں غلط کام کے لیے۔ آج کا یہ نوجوان طبقہ ہے، میں اگر کہوں تو آپ کو برا نہ لگے، ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ مائی اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا؟ مائی اسٹیٹس کا مطلب یہی تو ہوگا میں کس قسم کا آدمی ہوں، میں کس کیٹیگری کا انسان ہوں۔ جی ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ کتنے ایسے نوجوان اس مجمع میں بھی تشریف فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، وہ گانے کا اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، گانوں کے اسٹیٹس لگانے والے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بولنے لگے۔ پڑھو سورہ یاسین، رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے اسٹیٹس لگانے والوں، آپ نے اسٹیٹس گانے کا لگایا، 50 لوگوں نے آپ کے اس اسٹیٹس کے لگائے ہوئے گانے کو سنا ہے۔ جتنا گناہ اس سننے والے کو ملے گا، اتنا گناہ اس اسٹیٹس کے لگانے والے کو بھی ملے گا۔ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹس ہی تو لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل قیامت کے دن ہم تمہارے زبان پر تالا لگا دیں گے، ہم تمہارے زبان کو بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ رب العالمین، اس نے میرے ذریعہ یہ کام کیا تھا، اس نے میرے ذریعہ موبائل میں اسٹیٹس لگایا تھا۔ وتشہد ارجلہم، یہ دونوں پیر بھی گواہی دیں گے۔ نیٹ ورک آپ کے اہیراڈیہ میں نہیں رہتا تھا، آپ چوراہے کی طرف دوڑ کے بھاگتے تھے۔ نیٹ ورک یہاں کام نہیں کرتا، چلو وہاں چوراہے پہ چل کے اس کو اپلوڈ کریں گے، اس کو لوگوں میں شیئر کریں گے۔ نہیں میرے نوجوانوں، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گا۔ پھر ذرا بتاؤ آپ، اسٹیٹس آپ نے ہم نے گانے کا لگایا، کیسے بچ پائیں گے؟ نہیں میرے نوجوانوں، آپ یہ بھی عہد کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم گانے کے اسٹیٹس نہیں لگائیں گے۔ کہہ سکتے ہو انشاءاللہ گانے کا اسٹیٹس ہم نہیں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے بڑھو اے میرے نوجوانوں، آپ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گیم کھیلتے ہو نا، اور ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہے اس وقت چلی ہے، IPL دیکھتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے میچ کا آنند لیتا ہے، میچ دیکھتا ہے، اسے فکر نہیں اس 2 گھنٹے میں تم کوئی اور بھی اچھا کام کر سکتے ہو۔ اور ایک اور بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں ہم جیسے نوجوانوں میں پنپتی جا رہی ہے، اور وہ ہے ڈریم 11۔ یہ آپ اور ہم اس موبائل سے جوا کھیلتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، پیسہ لگاتے ہیں کروڑ پتی بننے کے چکر میں۔ نہیں میرے بھائی، یہ حرام ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر اور آگے بات کروں، ورنہ میں آپ سے کہتا میرے نوجوانوں، یہ موبائل ہمارے لیے جہاں رحمت ہے وہیں زحمت ہے۔ اٹھو نوجوانوں، آپ سے میری گزارش یہی ہے، آپ سے میری التماس یہی ہے، اللہ کے
واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو، آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، آپ بن جاؤ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر کے عمل کرنے والے آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نوجوانوں، معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ خود اچھے بن جاؤ، انشاءاللہ تعالی معاشرہ اچھا بن جائے گا۔ آپ اچھے کام کرنے والے بنو، معاشرے میں رہنے والے لوگ آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے آگے چلنے والے بن جائیں گے، مگر شرط یہ ہے نوجوانوں آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم جیسے تمام نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے رب کریم، ہمارے نوجوانوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہو اللہ ان کا خاتمہ کر دے، اللہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہم قرآن اور حدیث کی جو بھی باتیں سنتے ہیں اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔